बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हैक्स नहीं बल्कि गर्ल्स एंड वुमेन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि कुछ लड़कियां हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, कुछ लड़कियां हैं वो अलग रहती हैं। लेकिन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं वो उनको किस किस्म के मसाइल का सामना रहता है, किस में घिरी रहती हैं। एक्चुअली मुझे एक जो है ना वो डीएम आया था और उसमें मुझे उन्होंने सारी अपनी जो है ना वो पूरी स्टोरी शेयर की और उन्होंने कहा कि आप हमें ना कोई ससुराल कि जो रिश्ते होते हैं ना उनके बारे में बताएं। देवरानी जेठानी का रिश्ता, देवर का रिश्ता, शोहर का रिश्ता, सास ससुर का रिश्ता। तो इसके बारे में इस टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो आज बस ये मेरी जो है ना वीडियो डिमांडिंग वीडियो है, किसी की फरमाइश के बनाई है, तो बस वो देख लें और खुश हो जाए। तो ससुराल का जो रिश्ता हो ना या महके का रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते औरत को ही निभाना पड़ते हैं। मर्द तो कह देता है कि मेरा काम है कमाना, बाकी के काम तो तुम्हारे ज़िम्मे है। मर्द इतने रिश्ते नहीं निभा सकता जितने रिश्ते औरत निभाती है, क्योंकि मर्द सिर्फ एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप बन जाए ना तो वो ही काफ़ी होता है। एक औरत जो होती है ना वो अच्छी बहू, माँ, बेटी, बीवी सब कुछ उसे बनना पड़ता है। और ये औरत की गलती होती है कि बच्चे को कुछ हो गया, बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब हो गया, तो फिर किसको कसूरवार ठहराया जाता है कि ये माँ की ही गफलत है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा होकर कामयाब हो जाए और बाई चांस इसका जो बाप है वो भी कामयाब है, कहीं बड़ा ऑफिसर है, बड़े ओहदे पर लगा हुआ है, तो सब यही कहेंगे कि ये बाप पर चला गया। कोई ये नहीं कहेगा कि ये माँ की तरबियत है या माँ की वजह से इस काबिल हुआ है। बच्चा अगर बिगड़ जाता है, आदतें ख़राब हो जाती हैं, बेटी में कोई गलती हो जाती है, कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो सब लोग औरत को मर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। कोई भी छोटी छोटी गलती जो है ना बर्दाश्त नहीं करता, हर इल्ज़ाम सहना पड़ता है। आज हम ऐसी ही बातें करेंगे, इसमें सारे रिश्तों को मैं डिस्कस करूँगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह सर्वाइव किया जाता है, जहाँ पे देवर भी हो, नंद भी हो, सास ससुर भी हो। कुछ घरों में तो पोर्शन अलग होते हैं, तो कुछ घरों में इकट्ठे रहना पड़ता है। अच्छा, काफ़ी मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना थोड़ी सी तेज़ है। जब मैं कहीं जाती हूँ लोगों को ऑब्जर्व बहुत करती हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब आपकी अगर फैमिली में शादी हो जाती है ना तो वो कज़न वाला रिश्ता होता है। आप उन लोगों को जानते होते हैं, वो लोग आपसे अनजान नहीं होते हैं। आपको उनकी आदतों का पता होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है। फिर आपको ये भी पता होता है कि किसके साथ कैसा रवैया रखना है। या फिर कुछ अगर गैरों में शादी हो जाती है तो तब तो कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन अगर लव मैरिज हो तो उसमें सिर्फ क्या होता है, आपको शोहर की आदतों का पता होता है, बाकी को कुछ अता पता नहीं होता। सिर्फ बाय नेम ही आपको पता होता है कि ये इंसान कौन कैसा है। जिन लोगों की लव मैरिज होती है ना तो वो समझते हैं कि शायद हमारी लाइफ जो है ना वो इजी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉल पे बात करना लेकिन और साथ में रिलेशन में रहना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो जब इकट्ठे रहते हैं ना तो फिर बहुत से मसले मसाइल फिर खुल के सामने आते हैं। ये एक अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों को शादीशुदा हो के कैसे रहना चाहिए ससुराल में, या फिर जिन लड़कियों की शादी होने वाली है उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे गुजारा करना है ससुराल में जाके। तो फिर क्या होता है कि हम जो लड़कियों को ना अक्सर ये तो सिखाते हैं, ये काम सीख लो, वो काम कर लो, ये खाना बनाना सीख लो और घर के काम सीख लो। लेकिन बच्चों को, लड़कियों को ये नहीं सिखाया जाता कि आपने अपने जो है ससुराल में सर्वाइव किस तरह करना है, अपनी वैल्यू किस तरह बढ़ानी है। कोई ये नहीं होता कि हम सारे काम करें या फिर एक लड़की सारे घर के काम करे, उसे सिखा दिए लेकिन ज़बान ही तेज़ है, तो फिर इस तरह लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। ये एक राज की बात हो कि एक लड़की सारे काम करे लेकिन इसका वो दिल ना जीत सके ना, सॉरी टू से, तो वो फिर यकीन माने आपको एक ही मैं नसीहत करूँगी, या जिन लड़की की शादी होने वाली है ना तो वो पहले अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखें। वैल्यू कैसे बढ़ती है? वैल्यू सिर्फ काम करने से नहीं बढ़ती, वैल्यू अच्छे रवैये से बढ़ती है। वैल्यू जो है अपने आप को शो कराना पड़ता है कि हम हर अच्छे बुरे हालात के साथी हैं। एक तो ये था ना कि शुरू में जब शादी होती है ना थोड़ा सा इंसान लिमिट में रहता है, फिर लेकिन उस लिमिटेशन में रहते हुए वो बाकी लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन कैसा है। असल में वो तो साल 1.5 साल का अरसा होता है, 6 माह का अरसा होता है, जब लड़की खामोश रहती है, रिजर्व रहती है, वही उसकी पूरी लाइफ का जो होता है ना वो एक किस्म को उसमें वो
پورا اس کا نقشہ تیار ہو رہا تھا کہ اس نے باقی لوگ زندگی جو ہے اپنی کیسے گزارنی ہے، کس کی کیا عادت ہے. اگر وہ زیادہ، اور اسی طرح وہ لڑکی جو تھی وہ اپنے آپ کو بھی ریپریزینٹ کر رہی تھی. اگر تو وہ بہت زیادہ زبان دراز ہیں یا بہت زیادہ خاموش طبیعت ہے یا بہت ہی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ریزرو رہنے والی لڑکی ہے، تو اور پھر بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شوخی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہر بات میں ہنستی ہیں، ہر بات میں جواب دیتی ہیں، خوشی خوشی نہیں بے جواب دیں، یا بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتی، سر پہ دوپٹے نہیں دیتی، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ جی کھل کھلا کے ہر قسم کے مردوں سے بات کرتی ہیں، کزنوں سے بات کرتی ہیں. تو وہ جو سسرال والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی بھی آبزرو کر رہی تھی سسرال والوں کو. تو دونوں طرح سے معاملہ جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتا ہے. تو وہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو بنوانا ہوتا ہے، ہم نے اپنی ویلیو سکھانی ہوتی ہے، دکھانی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کام کر لیا یا پھر ہم نے بہت اچھے کھانے بنا لیے تو ہماری ویلیو بڑھ گئی. ویلیو ہماری ہمیشہ جس کے ساتھ جیسا رویہ ہے اس کے ساتھ ویسے رہنا ہے. تو یہ ویلیو بڑھانے کا نا ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم نے یہ بھی نہیں کہ بالکل خاموش ہو جانا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ بولنا چالنا ہے، بس درمیانہ رویہ آپ نے رکھنا ہے اپنے آپ کو. شادی ہو جائے تو ایسا بھی نہیں ہو کہ بس آپ اپنے کمرے تک محدود رہیں اور جلدی کسی کے ساتھ بات ہی نہ کریں. درمیانہ ہر ایک سے سلام دعا لیں، بات چیت کریں، جو آپ کو ہمارے ہوتا ہے گھرانوں میں کہ کھانے پینے کی چیزیں یا جو بھی ریفریشمنٹ کا سامان ہوتا ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہوتی ہے. تو اس سسرالی رشتوں کو نا احترام اور عزت سے جیتنا چاہیے. گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے، آپ جتنی عزت دیں گے اتنی عزت ملے گی. سسرالی رشتے دار بھی آپ کے ساتھ پھر پیار سے پیش آئیں گے، ریٹرن میں پھر آپ کو اتنا ہی ملتا ہے. جس کو کھانا نہیں بنانا آتا وہ بھی لڑکیاں بھی گھر بسا لیتی ہیں کیونکہ ان کی زبان اچھی ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کا لہجہ جو ہے وہ میٹھا ہو لیکن اندر سے آپ منافق ہو. تو میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اندر سے تو بہت زیادہ جو ہوتے ہیں نا وہ زہر رکھتے ہیں لیکن باہر سے میٹھے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اندر اگر آپ کے بہت زیادہ کڑواہٹ ہے، لہجہ اچھا نہیں ہے، کچھ لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ان سے بھی اسی طریقے سے ملنا ہے. بالکل بھی نہیں. جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ اچھے طریقے سے رہتی ہیں، ان کی جو ہے نا وہ تربیت نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک دیکھا جائے دیورانی جٹھانی کا رشتہ، اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا بہتر ہے. آپ کی جو وہ سگی بہن بھی ہوگی نا، اگر وہ آپ کی دیورانی ہے تو، لیکن اگر تھوڑی بہت انبن ہو گئی ہے تو اس میں درار پڑ جائے گی. یہ ہوتا ہے ان رشتوں کا جو ہے نا اصل چہرہ. تو میں دوسروں کا خیال رکھتی ہوں لیکن میرا کوئی خیال نہیں رکھتا. اکثر لڑکیوں کی یہ ہوتی ہے کمپلین، مطلب احسان فراموش ہو جاتے ہیں لوگ میرے ساتھ. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کا خیال نہیں رکھ رہا نا، تو آپ اپنے سارے معاملات درست رکھیں. تو ٹھیک ہے، نہ رکھیں، آپ بس تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ آگے بڑھ کے بات کریں، آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کریں. تو یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، لیے دیے رہے، سارا کچھ کیا، بات چیت بھی کی، لیکن اپنی ویلیو ڈاؤن نہیں ہونے دینی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا سا مناسب فاصلہ. تو اکثر لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو وہ بھائی بہنوں سے نہیں فاصلہ ہو جاتے ہیں. یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ فرض کریں وہ اپنے بھائی کے گھر جا رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ بھائی کو بری لگ جائے. تو پھر دیورانی جٹھانی کے رشتے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ روز ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سگے بہن بھائیوں میں باتیں ہو جاتی ہیں. تو پھر دیورانی جٹھانی کے رشتے میں تو ڈیفینیٹلی ہو ہی جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ، کوئی نہ کچھ وہ مسئلہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے. بہت کم دیکھا گیا، 100 میں سے کوئی 5-10 ہی ایسی فیملیز ہوں گی جہاں پہ سب ایک دوسرے کو جان چھاور کرتی ہوں گی، ورنہ ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہی ہے. اور زیادہ تر جھگڑے ویسے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، زیادہ تر جھگڑے جو ہوتے ہی شروع کچن سے، گھر کے کاموں سے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہوتا بھی یہی ہے کہ جہاں پہ دیورانی جٹھانی اکٹھی رہ رہی ہیں نا تو وہاں پہ وہ ایک اور دوسرے کو برداشت نہیں کرتی. وہ کہتی ہے جو سیٹنگ میں نے کی ہے وہ دوسری نہ چھیڑے اور کوئی اس میں مداخلت نہ کرے. اور وہ کہتی ہے کہ بس میں نے جہاں پہ جو چیز رکھی ہے مجھے ویسے ہی ملے. ہوتا ہے ہر عورت کے دل میں یہ ارمان ہوتا ہے کہ جو میں اپنے گھر کو چلا رہی ہوں نا اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے، میں
اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں سسرال میں بہت سی دوستیاں بنا لیتی ہیں، اپنے دل کی باتیں بجائے اپنے شوہر سے کرنے کے دوسروں سے کرتی ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ شوہر کے ساتھ اپنے ریلیشن جو ہے نا دوسروں کی خاطر خراب نہ کریں۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ کوئی مل کے آپ پلان بنا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ خریدنا ہے، کچھ نیا کرنا ہے، کوئی سیونگ ہے، تو یہ ایسی باتیں صرف شوہر کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے دوستانہ رویہ رکھیں، اور تاکہ ریلیشن جو ہے بہت مضبوط ہو جائے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد تھے نا ماں باپ اتنا سپورٹ نہیں کرتے جتنا، یا بہن بھائی اتنا سپورٹ نہیں کرتے جتنے جو ہے شوہر جو ہوتے ہیں نا سسرال والے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جہاں زندگی بھر کی بات آ جاتی ہے نا تو وہاں پر والدین جو ہے نا وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتے۔ ویسے آپ جب ان کے گھر ملنے جائیں، ہاں وہ آپ کے بہت بڑے خیر ہوا ہے، ہر معاملے میں کہیں گے ہماری بیٹی آئی ہے، خوشی ہے، دنیا کی ہر خوشی جو ہے وہ نچھاور کرنے کی کوشش کریں گے، ہر نعمت کھلائے پلائیں گے۔ لیکن لڑائی سے بھلے میں نا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، انڈرسٹینڈنگ سے ساتھ چلیں، ہر کام لیں، مطلب اپنے دماغ سے کام لیں۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں فلاں جگہ نہیں پوچھا، فلاں امن میں پوچھا، نہیں پوچھا تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کی باری ہے تو آپ بھی اسی طرح کر لیں۔ جیسے کہ دیور کی شادی طے ہوگی، مجھے پوچھا نہیں، مجھے بٹھایا نہیں، تو یہ باتیں نا نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کی باتوں سے نا ریلیشن خراب ہوتے ہیں۔ تو بس آپ نے ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ویسے تو یہ بہت لامحدود سا ٹاپک ہے، جتنی بھی بات چیزیں کم ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کے ذریعے۔ پھر ملتے ہیں تیسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔